بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز پوری قوم نے بشمول عسکری اداروں قیادت نے 9 مئی کو ایز اے سانحہ یعنی یوم سانحہ کے طور پر منایا، اور وجہ یہ تھی کہ گزشتہ سال اسی روز ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے ان کی قیادت کے ورغلانے پر کوشش کی کہ عوام کو اور عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان ایک نفرت کی فضا قائم کرے، اور صرف اسی حوالے سے کہ ان کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ کیسز میں، تو جا کے حملے کیے گئے فوجی تنصیبات پر، یہاں تک کہ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی جانے کی کوشش کی۔ اس طرح قائد اعظم کے جو تاریخی گھر ہے لاہور میں اس کو جو بالکل وہاں پہ وینڈلائز کیا گیا اور ان کو توڑ پھوڑ کی گئی اور آگ لگا دی گئی۔ ریڈیو پاکستان پشاور جو کہ ایک تاریخی عمارت ہے اس کو آگ لگا دی، اور وہاں پہ بہت بڑا ایک تاریخی ورثہ تھا، اس کو جو ہے اس ریکارڈ تھا اس کو جلایا گیا۔ ایئر فورس کے جو بیسز ہے وہاں پہ جہازوں کو آگ لگا دی گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ایک ایسا، اور سب سے زیادہ جو تھا وہ شہداء کے یادگاروں کو اور ان کے مجسموں کو اتار کر ان کی بے حرمتی کی گئی۔ میرے خیال میں ہر لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کو سیاسی جماعت نے جو کیا تھا وہ کسی حوالے سے بھی اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ دشمن بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اگر کسی ملک پہ دشمن بھی حملہ کرتا ہے تو وہاں پہ ایسے تاریخی یادگاروں کو یا تاریخی ورثے کو یا اس طرح جو ان کے شہداء کے مجسمے ہیں ان کی بے حرمتی کبھی نہیں کی جاتی۔ اور اس میں جو شہید ہمارے اس کی ایسے شہداء جو اسپیشلی کیپٹن کرنل شیر جس کی دشمن کے جو فوج کے جو ان کے سینئرز تھے انہوں نے ان کی جو بہادری تھی ان کی تعریف کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں اس دن یہ ایک بہت بڑا ایسا واقعہ تھا جس کو ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے بجا فرمایا کہ 9 مئی کو کوشش کی گئی تھی اور یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ فوج کے خلاف یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔ اور لیکن بدقسمتی کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ 1 سال گزر گیا، اور اسی حوالے سے جو نگراں حکومت تھی اس نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، اور کمیٹی نے ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اس میں کچھ ایسے 34 کے قریب جو ہے نا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور 52 کے قریب منصوبہ ساز تھے، اور کچھ لگ بھگ 200 جو تھے وہ عمل درآمد کرنے والے تھے۔ مطلب یہ کہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی کہ اس دن کیا گیا تھا، کیمروں پہ سب کچھ واضح ہے۔ لیکن جو جوڈیشل انکوائری کا ڈیمانڈ ہو رہا ہے، اور گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بنانا ہے تو بنایا جائے، لیکن پھر اگر کرنا ہے تو صرف 9 مئی نہیں، ساتھ ہی جو 2014 میں 2016 میں جو ہوا تھا یا یہ جو فورن فنڈنگ وغیرہ، پھر سب کی ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ مطلب ہے کہ لیکن ایک اچھا کیا تھا کہ یہ انارکسٹ سیاسی جماعت جو ہے اگر وہ قوم سے معافی مانگے تو اسی حوالے سے مطلب ہے کہ آگے سیاست کا نام ہے دا آرٹ آف پرابیبلٹی جسے کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس سیاسی جماعت کے رہنما نے بجائے اس کے کہ اس قوم سے معافی مانگے اس دن کے حوالے سے نے الٹا کہا کہ قوم ان سے معافی مانگے۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا، اور جو پرپیٹریٹرز تھے ان کے چہرے بھی واضح ہیں، ان کے آوازوں میں یہ بھی ہے کہ کس نے کہا جیز کیوں جانا ہے، کس نے کہا کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، کس نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کو جلانا ہے، کس نے کہا ہے کہ موٹر وے کے ٹال پلازاز کو جلانا ہے، کس نے کہا تھا کہ قلعہ بالا حصار پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح ہیں، لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی ایسی جو ہے کارروائی نہیں کی گئی کہ ان کو سزائیں دیجیے۔ اور یہ تو امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کیپٹل ہل پہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کے جو سابقہ صدر تھے ان کے حمایتیوں نے جب حملہ کیا تو ود ان اے منتھ اور 2 جو ہے ان کو سزائیں ہوئی، عدالتوں نے ان کو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس مسئلے کو سیاست کے بینڈ جو ہے نا چڑھایا گیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے الٹا وہ سمپتھیز گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے تو یہ دن منایا،
क्या बेहतर होता कि एक रिजॉल्व होता कि जो परपिट्रेटर्स है, जिसने कानून को तोड़ा है, सिंपल बात है, हु से एवर ही इज़, कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो भी है जिसने कानून तोड़ा है, मेरे ख्याल में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी है, कानून में है। जिसने नवादिरात को आग लगा दी है, कानून है उनके लिए। जिसने शुहदा के यादगारों मुजस्सिमों को जो है तोड़ा और उनको उनकी बेहरमती की, उनके लिए कवानीन है। जिसने कायद आज़म की मज़ार के अंदर जाके वहाँ पे जो बेहरमती की और उसको आग लगाए, उसके लिए कवानीन है। जिसने FC के चेक पोस्ट या किले पे हमला करके वहाँ से असलहा वगैरह ले जाके, उसके लिए कानून है। जिसने टॉल प्लाजा जलाया, उनके लिए कानून है। हर जगह कवानीन, जिसने जहाज़ों को आग लगा दी, उनके लिए कवानीन है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन कवानीन पे अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है और उल्टा जो है वो सियासी लोग जो सियासत के लुबादे में ने ये काम किया है, वो कौम से सिंपथीज़ लेने की कोशिश कर रहे। तो बेहतर होगा कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है, जो भी करना है, लेकिन कानून अपना रास्ता ले, क्योंकि महज़्ज़ब कौमों में कानून सबके लिए एक जैसा होता है और कानून सुप्रीम होता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह इस दिन 9 मई को 1 साल बाद, ठीक है, लेकिन उसको मनाया भी गया, लेकिन जो रिजॉल्व एक्सप्रेस किया गया है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ अगर वज़ीर आज़म ने कहा है या मिलिट्री की लीडरशिप ने कहा है कि जो परपेट्रेटर है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, तो उम्मीद है कि अदालतें भी उनको कानून के मुताबिक सज़ा देंगी।